الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بعد سورہ فاتحہ کے ناموں کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ تو الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ فاتحہ کے چند ناموں کو معلوم کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کیا کیا ناموں کی تفسیر ہم نے کی ہے؟ جی، سورہ فاتحہ کے 5 نام کا اب تک ہم نے ذکر کیا ہے۔ کون کون سے ہیں 5 نام؟ جی، سورہ فاتحہ ایک، ام الکتاب دوسرا، ام القرآن تیسرا اور چوتھا، سبع مثانی اور 5واں والقرآن العظیم۔ یہ 5 ناموں کی الحمدللہ تفسیر کی، اور کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کو ہی اللہ نے قرآن عظیم کہا ہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مکمل قرآن اس کو کہا جاتا ہے جو 30 پاروں پہ مشتمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ہی قرآن عظیم کہا اس لیے کہ اس کی اہمیت۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر جز کو کل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی لوگ حج کرنے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن کا نام ہے، حالانکہ حج کے اندر طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، مینا بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی ہے، اور رمی جمرات ہے، جمرات کو کنکر مارنا، یہ پورے ارکان کا نام حج ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک رکن عرفہ میں قیام کو آپ نے کہا الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن کا نام ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک رکن کو اللہ کے نبی نے پورے حج کا نام دے دیا ہے۔ اسی طرح قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے اور 114 صورتیں اس کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ فاتحہ کو ہی قرآن عظیم کہا ہے، یہ اس کی اپنی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ سورہ فاتحہ کا 6واں نام ہے سورۃ الرقیہ۔ رقیہ کے معنی دم کرنا، سورۃ الرقیہ کے معنی یہ دم کرنا ہے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ نعمت الرقیہ ہے، کہ بہترین دم کرنے والی صورت ہے۔ اور سورہ فاتحہ ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے۔ اگر کچھ پریشانی ہو، بچوں کی طبیعت خراب ہو، تو ادھر ادھر دم کرانے کے بجائے آدمی اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر، اپنی بیوی پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین صورت ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ دم کرانے کے نام پر اپنے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں، یا پھر بابا بڑے بڑے جو ہے مجاور اور بابا اور اس طرح عامل، ان لوگوں کی چوکھٹوں پہ جا کے دم کرانے کی خاطر اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ فاتحہ بہترین دم ہے، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ کچھ بھی پریشانی ہو، کچھ بھی بیماری ہو، آدمی اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے غالباً بخاری کے اندر، اور اس کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک جہاد سے، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، اور ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا، قافلے نے پڑاؤ کیا، اور قافلے والے بھوکے تھے تو بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا اور مہمان نوازی کی خواہش ظاہر کی۔ بستی کے لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، یہ ان کی بخالت تھی، بخیل تھے وہ لوگ، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کوئی مہمان نوازی نہیں کرتے، کیونکہ اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی کہ لوگ وہاں کھانا کھا لیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جو بھی قافلے آتے بستی کے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، تو بستی سے کچھ فاصلے پر اس قافلے نے پڑاؤ کیا۔ اچانک بستی کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا لگا۔ اس کو یہ خیال آیا کہ جو قافلے والے آئے تھے وہ نورانی چہرے والے لوگ تھے،
اور دیکھنے میں بڑے اچھے معلوم ہو رہے تھے. ہو سکتا ان کے پاس کچھ ہو تاکہ وہ دم کریں, کچھ علاج وغیرہ کریں. تو وہاں سے اس بستی سے ایک لونڈی آئی اور قافلے والوں سے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے, کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص اٹھا. حالانکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خود اٹھ کے گئے ہیں, لیکن ان کے اندر اخلاص دیکھیے آپ, کہیں ریاکاری نہ ہو جائے اور میرا نام مشہور نہ ہو جائے. وہ اپنے نام کو ظاہر نہیں کرتے. حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس بستی میں داخل ہوا اور اس سردار کے پاس پہنچا. پہنچنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا تو وہ ایسے ہو گیا جیسے وہ بیماری نہیں تھا, بالکل وہ صحت مند ہو گیا. لیکن دم کرنے سے پہلے انہوں نے اس سے ایک معاملہ طے کیا, ایک اجرت طے کی. اجرت تو نہیں کہیں گے, انہوں نے کہا کہ ہم علاج کریں گے لیکن اس کے بدلے ہم کو 30 بکریاں چاہیے. 30 بکریاں دو گے تو ہم اس کا علاج کریں گے. انہوں نے اپنی فیس مقرر کی اور جب علاج کیا تو وعدے کے مطابق اس سردار نے 30 بکریاں ان کو حوالے کی. یہ 30 بکریاں اجرت کے طور پر نہیں تھی, اس کو سزا کے طور پر تھی کہ بستی والوں نے جو بخالت کا مظاہرہ کیا, سزا کے طور پر انہوں نے 30 بکریاں مقرر کی. تو وہ 30 بکریاں انہوں نے حوالے کی اور یہ 30 بکریاں لے کر آئے. اب صحابہ کے اندر یہ اختلاف ہو گیا کہ آیا یہ بکریاں حلال ہے کہ حرام ہے. حالانکہ صحابہ کا منہج دیکھیں کہ وہ بھوکے ہیں اور وہ بھوک کی وجہ سے انہوں نے کھانا مانگا تھا. بھوکے ہونے کے باوجود بکریاں آ گئی ہیں, اس کے باوجود ان کے اندر یہ احساس ہے کہ کہیں یہ مال حرام نہ ہو جائے. جب تک ہم ان بکریوں کو استعمال نہیں کریں گے, جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال نہ کریں, نہ ہم ان کا دودھ پئیں گے, نہ ان کا گوشت کھائیں گے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کریں. یہ صحابہ کا منہج حلال و حرام کے تعلق سے. کہیں ہمارے پیٹ میں کوئی حرام کا ایک لقمہ نہ چلا جائے یا حرام دودھ کا ایک گھونٹ نہ چلا جائے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ان بکریوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھیں. تو واپس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سعید تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سورۃ الرقیہ ہے, یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, جب اللہ نے قرآن کو شفا کہا, شفاء للناس, تو میں نے سوچا کہ یہ تو سب سے بہترین صورت ہے. جب قرآن میں شفا ہے تو اس صورت کے اندر ضرور شفا ہوگی, اور میں نے اس کو دم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین یہ نعمت الرقیہ ہے, بہترین دم کرنے والی صورت ہے. اور جو بکریوں کا معاملہ ہے, یہ بکریاں جائز ہے, یہ بکریوں کو تم کھا سکتے ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ میرا بھی اس میں حصہ لگاؤ, جب تم اس بکریوں کو تقسیم کرو تو میرا بھی اس میں حصہ لگاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تاکہ لوگوں کو کچھ بھی شک و شبہ نہ رہے کہ بکریاں حلال ہے کہ حرام ہے. آپ نے کہا کہ میرا بھی اس میں حصہ لگاؤ اور یہ تم جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہو. تو اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی اس واقعے سے. ایک یہ کہ صحابہ کا منہج معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے. اور دوسرا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی عاجزی و انکساری کا اظہار ہوا کہ صحابہ کیسے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے, حالانکہ انہوں نے جا کر دم کیا اور حدیث بیان کرتے ہوئے اپنا نام نہیں لے رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص گیا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری نہ آ جائے اور لوگوں میں بات مشہور ہو جائے اور لوگ عزت و احترام کرنے لگے تو نفس موٹا نہ ہو جائے. ہم لوگ ہیں کہ چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں, 10 لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کیا ہے اور فلاں غریب کی ہم نے مدد کی ہے تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں. یہ ہمارا منہج ہو گیا ہے. صحابہ کرام نیکیاں کر کے ڈرتے تھے کہیں ہمارا نام مشہور نہ ہو جائے اور جو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو بدلہ دینا ہے کہیں وہ دنیا میں ہی ہم کو عطا نہ ہو جائے. تو وہ اخلاص ان کے اندر تھا. اور دوسرا حل نہیں کرتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا نہ کرتے ہر معاملے میں, اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے.
تو ہر معاملے میں صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوتے تھے۔ اس کی ایک دلیل وہ مشہور واقعہ ہے ثمامہ بنت اسال کا، جو یمامہ کے گورنر تھے۔ ثمامہ اور عیسائی تھے، وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، صحابہ اکرام نے گرفتار کر لیا۔ بہت بڑے گورنر تھے، گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ کہتے کہ بری حالت ہے، میرے چہرے کو دیکھو۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ دنیا کا سب سے برا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے چہرے کو کہتے، دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ دل کے اندر اتنی اسلام اور مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کیا تم نے ان کو کچھ تکلیف دی؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی کچھ تکلیف نہیں، بس گرفتار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن اسی طرح ان کو مسجد میں رکھ کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور ہر وقت یہی سوال کرتے کہ ہماری طرف دیکھو۔ کہتے کہ آپ کا چہرہ دنیا کا نعوذ باللہ سب سے جو ہے بدترین چہرہ ہے۔ کہتے کہ ہمارے شہر کو دیکھو، کہتے کہ شہر سب سے برا شہر ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے کہ چاہتے کیا ہو؟ ثمامہ کہتے کہ اگر تم مجھ پر احسان کرو تو میں احسان کا بدلہ دینے والا ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہوں، اور اگر قتل کر دو گے تو آپ ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو مجرم ہے، کیونکہ یہ بہت سارے صحابہ کو انہوں نے قتل کیا تھا، بہت بڑے گورنر تھے۔ کہتے کہ اگر قتل کرو تو میں اس کا حقدار ہوں، احسان کرو تو میں احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن ان کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں اور اتنے صحابہ کو میں نے مارا اور اللہ کے نبی نے ایسے چھوڑ دیا۔ بہت متاثر ہوئے اور پھر دوبارہ واپس آئے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے۔ بولے کہ اللہ کے نبی آپ ایسا چھوڑے ہیں کہ دل میرا آپ گرفتار کر کے آپ نے چھوڑ دیا ہے، اتنا بڑا احسان، میں اتنا بڑا قاتل ہوں اور آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، صحابہ نے گرفتار کیا، اگر آپ کی شریعت میں عمرہ کرنا ہے تو میں عمرہ کرنے جاؤں۔ کہا کہ تم عمرہ کرنے جاؤ۔ تو اس ثمامہ رضی اللہ عنہ جو تھے مکے والوں کو گندم یہ دیتے تھے، یعنی جو جس کو کہا جاتا ہے، یا گیہوں آپ کہیے، گیہوں کی سپلائی مکے میں یہی کرتے تھے۔ مکے والوں کو ہی پتہ چلا کہ اتنا بڑا سردار یہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ جب مکے میں داخل ہوئے تو مکے کے سرداروں نے کہا کہ ثمامہ تم صابی بن گئے ہو۔ صابی کا مطلب بے دین ہو گئے ہو، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہابی بن گیا ہے، جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں بھی کہا جاتا تھا کہ صابی بن گئے ہیں۔ تو ثمامہ نے کہا کہ میں صابی نہیں بنا بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور پھر مکے والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک اللہ کے نبی مجھ سے نہ کہے میں گیہوں کا ایک دانہ تم کو نہیں بھیجوں گا۔ حالانکہ بزنس ہے، بہت بڑا کاروبار ہے۔ کہتے ہیں کہ مکے والوں میں نبی سے پوچھوں گا کیا تم سے کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں، اگر اللہ کے نبی اجازت دیں تو میں گیہوں کا دانہ بھیجوں گا، ورنہ کاروبار بند کر دیا جائے گا۔ بڑے پریشان ہو گئے اور مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گزارش کی تو آپ نے پھر اجازت دی کہ تم ان کو گیہوں بھیجا کرو۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام ہر معاملے میں، چاہے کاروبار ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے لین دین ہو، ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں بکریاں ملی ہے، صحابہ بھوکے ہیں، لیکن ڈر یہ ہے کہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھے وہ لوگ انہوں نے استعمال نہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الرقیہ ہے۔ تو اب تک ہم نے سورہ فاتحہ کے 6 نام ہم نے معلوم کیے۔ اس ناموں کو آپ یاد رکھیں، اور اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ ناموں کی زیادتی یہ اس کے شرف کی دلیل ہے۔ کسی بھی چیز کے نام کا زیادہ ہونا یہ اس کی عزت، اس کے شرف کی دلیل ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اور بہت سارے نام ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ 6 ناموں کا اب تک ہم نے ذکر پڑھا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ایک نام ہے